بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام لسنرز ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ پلیز آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کیا کریں کہ ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو کیسا لگا، سننے میں کیسا لگ رہا ہے۔ اور ہمارے ایک لسنر نے ہم سے ناول مصنف کی فرمائش کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے ہم وہ ناول جلد ہی شروع کریں گے، بس اس ناول کو ختم ہونے دیں، اس کے بعد آپ کی پسند کا ناول ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے عسر یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، ویسٹ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بارش کی نمی کہیں کہیں کندھوں پر بالوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ نڈھال قدم اٹھاتے ہوئے اس نے شرٹ کے اوپری بٹن بھی کھول دیے تھے۔ رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ جنت کو گھر چھوڑے پورے 7 راتیں آج تمام ہونے والی تھیں اور ابھی تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر بھی نہیں گئی تھی، اس نے اپنے خاندان کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس کی کوئی بھی ایسی دوست نہ تھی جس کے پاس وہ جا سکتی، کوئی رشتہ دار جس کے ہاں یہ پناہ لے سکتی۔ وہ اسے اپنے تحت ہر جگہ تلاش کر چکا تھا مگر وہ نہ تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی اس نے لائٹس آن نہیں کی تھی۔ اپنے آس پاس، اپنے چاروں طرف اسے اندھیرا درکار تھا، مگر اندھیرا ابھی جیسے روشنی ہونے لگا تھا، وہ اس پر سب عیاں کرنے لگا تھا۔ جنت کمال کی جو چیزیں جہاں رکھی تھی وہیں موجود تھی، اس کا کمبل، تکیہ، لیپ ٹاپ اور بریسلٹ جسے وہ سونے سے پہلے اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ واش روم میں اس کی ہیئر بینڈز، رنگ برنگے کیچر، ہیئر کلپس ہر جگہ بکھرے پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کی چند اشیاء دھری ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں اس کی نشانیاں جیسے ہر جگہ تھیں۔ پہلے وہ تھی تو زندگی سے خفا نظریں کہیں ٹھہرتی ہی نہ تھیں، اور اب جب وہ نہیں تھی تو وہ اسے اپنے ہر ایک چیز میں بار بار نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کا موبائل اٹھا چکا تھا، ایک بار پھر وہ ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جو 8 دن پہلے اسے رات کے 12 بجے کسی اجنبی نمبر سے ارسال کی گئی تھیں۔ چند میسیجز جنہیں ابھی پڑھا نہیں گیا تھا، کچھ کال جو مس کر دی گئی تھی۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ اب وہ وارڈروب کھولے کھڑا ہوا تھا، ایک ایک کر کے ہر شے نکالتا کارپیٹ پر ڈھیر کیے جا رہا تھا۔ لندن کی ٹکٹس، پاسپورٹ، سفری بیگ، پیکنگ کے لیے منتخب کی جانے والی ضروری اشیاء، اور جیسا وہ اس سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کا سامان بھی پیک کر چکی تھی، وہ اس کے لیے اس نے یقیناً مسز شیرازی کی ہی مدد لی تھی۔ تب ہی اس نے وہی کپڑے پیکنگ میں رکھے تھے جو وہ اکثر بیرون ملک دورے پر لے جایا کرتا تھا۔ وارڈروب کے نچلے خانے میں ہینڈ بیگز کے ساتھ ہی جولری باکس رکھے ہوئے تھے، حق مہر کا چیک بھی موجود تھا، قیمتی تحائف بھی محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ جنت کمال اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے کر گئی تھی، قبر میں اتری کسی لاش کی طرح وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کپڑوں کو ادھر ادھر کرتا، اس کی چیزوں کو نکال کر کچھ تلاشتا، عجیب سے کیفیت سے دوچار لگ رہا تھا، اور اوپری خانے میں رکھا ایک سیاہ بیگ کھینچنے پر اس کے برابر میں پڑا لکڑی کا باکس اس کے قدموں میں گرتے ہی کھل گیا تھا۔ چند خطوط، کچھ تصاویر اور اشیاء اس کے قدموں میں بکھر گئی تھیں۔ وہ بے اختیار رک گیا تھا۔ باکس کے ایک کونے پر حرف ایف کی کیلی گرافی کی گئی تھی، آپس میں ٹکراتی 2 تلواروں کا نشان واضح تھا۔ آگ پکڑتی ایک تصویر دھندلی تھی تو دوسری تصویر کی دیوار پر واضح ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھایا، کانچ کا ٹکڑا پیر کے تلوے میں کہیں چھپا تھا۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، میں تو مر جاتی ہوں۔ وہ ٹھہر گیا، رک گیا، جم گیا۔ جلتی ہوئی لکڑیوں میں ایک اور صفحے کا اضافہ ہوا تھا، ساکت پانیوں میں کنکر پھینکا گیا تھا، پتے توڑ کر فضا میں اچھال دیے گئے تھے۔ آن کے آن میں براؤن لکڑی کا فرش آئینہ ہوا تھا، ایک ہی دراڑ سے جنم لیتی بے شمار دراڑیں اسے 1000 حصوں میں منعکس کر گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل جھکا تھا، اسے لگا تھا وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائے گا، سانس لینا چاہے گا تو اس سے سانس نہیں آئے گا۔ کیا کوئی اتنا بے خبر ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ تھا؟ کیا کوئی اتنا سفاک ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ خود اپنے لیے تھا؟ یہ کیسی بے حسی تھی جو اپنی ذات سے مربوط
جڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسی خود غرضی تھی جو اذیت مشروب تھی۔ وہ سفر طویل دشوار تھا جسے طے کر کے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اس حد تک سنبھلا تھا، اس حد تک بدل گیا تھا۔ یہ اس کا وہم، یہ اس کا خیال تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنے آپ سے بے خبر رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ خود کو سمجھ نہیں سکا تھا، پرکھ نہیں سکا تھا۔ وقت گزر گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی، مگر اس کے اندر کی حقائقیں آج بھی اس کے لیے کچھ مبہم، کچھ ادھوری اور بے نام ہی رہی تھی۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں موت بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ موجودہ نکوز پر سکتہ طاری ہوا تھا، نہ سماعتوں میں یقین اترتا تھا، نہ آنکھوں سے ایقان جھلکتا تھا۔ حالانکہ ہارون شیرازی ایک مجسم حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے ہی تو کھڑا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، پشیمانی کا اظہار کرتے اور سر جھکا کر معافی کی درخواست کرتے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی جمیلہ داؤد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیتا تو پھر پتھر ہو جاتا، پتھر ہوتا تو پھر کچھ کہہ نہ پاتا، جبکہ اسے ابھی بہت کچھ کہنا تھا۔ میرا وارث، میرا خون صرف حماد ہے ہارون، یہ تمہاری عیاشیوں کا نتیجہ، ایک آوارہ اور بدچلن عورت کے بدن سے جنم لینے والا۔ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے جاؤ۔ خاموشی عاظم شیرازی نے توڑی تھی اور کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے توڑی تھی۔ ان کی بلند آواز سے بچے پر ہیبت طاری ہوئی تھی۔ ان کے سخت پتھریلے تاثرات سے وہ بہت خائف ہوا تھا۔ آرزو نے طلاق لے لی ہے، یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گا، جھکے سر کے ساتھ نظریں چرا کر کہا گیا تھا۔ جمیلہ داؤد نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور ان کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ آن کی آن میں محبت، وفا اور قربانیوں کا تماشا بنا دیا گیا تھا۔ وہ پاش پاش ہو گئی تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت کیا کہہ رہے ہو؟ عاظم شیرازی انتہائی غصے کے عالم میں پنکھار رہے تھے۔ جمیلہ کے خاندان کو تمہاری دوسری شادی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ جمیلہ داؤد کے ذکر پر ہارون شیرازی نے اب کے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس نے نظر ہٹا لی تھی۔ بابا، میرے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ عاظم شیرازی نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اسے لے جاؤ۔ آرزو کے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، بیزاریت تھی، غصہ تھا، سرد مہری تھی۔ بیٹا ہے یہ میرا اور تمہارا وارث صرف حماد ہے۔ میں اس طوائف کے بچے کو مزید ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حکم سنا کر وہ اسی لمحے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہارون اپنے بچے کے ہمراہ تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ صدمے سے کنگ تھا، کچھ حیران اور بے یقینی بھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عاظم شیرازی اس کے بچے کو قبولنے سے انکار کر دیں گے۔ جمیلہ کی آنکھوں میں اب حیرت نہ تھی، صدمہ بھی نہ تھا۔ اس نے جیسے اذیت کے عالم میں یقین کی تمام منازل طے کر لی تھی۔ ہارون اپنی دوسری بیوی کے بچے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خواب تھا، نہ خدشہ نہ خیال، کہ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ محبت اور احترام سے جڑے شادی شدہ زندگی کے 8 سال ایک دھوکہ تھے، دکھاوا تھے، فریب تھے۔ وہ پردہ ہارون پچھلے 8 سالوں سے اپنی اسی محبت کے ساتھ تعلق میں رہا تھا جس سے عاظم شیرازی نے اس کی شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ہارون اب بھی نیچے تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کی اسٹڈی کے سامنے کھڑا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر عاظم شیرازی کسی بھی صورت آرزو جہانگیر کے بچے کو قبولنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سچویشن ایک جنگ کی سی تھی، جیسے ملک کی نامور کاروباری ہستیوں کے درمیان جو معاہدے طے تھے، ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جسے اپنی کمزوری کسی دوسرے فریق کو تھما دینے کا خدشہ ہو۔ وہ میرا بیٹا ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن وہ پھر ان سے کہہ رہا تھا۔ عاظم شیرازی اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے، قہر برساتی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون تھے، اپنے انداز اور شخصیت میں کسی حاکم جیسا رعب رکھتے تھے۔ اصول و روایات کے پابند، کچھ مغرور اور متکبر، جو اپنے اعلیٰ حسب و نسب اور تعلیمی قابلیت پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ بچہ کسی صورت قبول نہ تھا۔ آرزو کے پاس چھوڑ آؤ اسے، وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ میرا
یہ میرا سر درد نہیں ہے بابا پلیز، وہ گڑبڑایا تھا، یہ بھی آپ کا پوتا ہے، میرا پوتا صرف حماد ہے جس کی ماں خاندانی ہے۔ وہ پلٹ کر دھاڑے تھے۔ یہ اس آوارہ اور ہارون شیرازی کرب سے لب بھینچ کر رہ گئے تھے۔ آپ اسے میرے ساتھ رہنے دیں، وہ یہاں رہے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا اصل مسئلہ جیسے اب لبوں پر آیا تھا۔ وہ بچہ ان کے لیے ذلت، توہین اور بے عزتی کی علامت تھا۔ وہ ان کے لیے ایک غلطی، ایک گناہ جیسا تھا جسے چھپانا مقصود، مٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، آپ جو بھی سزا دیں گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح مت کیجیے نا۔ کمرے میں ایک دم ہی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ عاظم شیرازی سخت پتھریلی نگاہوں سے اب ہارون کو دیکھ رہے تھے۔ جمیلہ داؤد ادکھلے دروازے کے اس پار رک گئی تھیں۔ ایک شرط پر میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لہجے میں وہی انا اور سختی تھی۔ جمیلہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے میرے حوالے کر دو اور بھول جاؤ کہ حماد کے علاوہ تمہارا اور کوئی بھی بیٹا ہے۔ ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ صدمے کے عالم میں جمیلہ داؤد بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ عاظم شیرازی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی بات تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اسے تمہارا نام نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے خاندان کا کبھی حصہ بنے گا۔ انداز تو ٹوک تھا، لہجہ قطعیت بھرا تھا، فیصلہ غیر متوقع، ہر لفظ پتھر پر لکیر۔ ہارون شیرازی کے چہرے پر وحشت پھیل گئی تھی۔ ہر شے کا حساب رکھا تھا اس نے، مگر اس کا نہیں۔ وہ اسی نام اور پہچان کے ساتھ رہے گا جو میں اسے دوں گا۔ کیئر ٹیکر کا بھی انتظام ہو جائے گا، پڑھائی کے اخراجات سب میں مینج کر لوں گا، لیکن تمہیں ہر صورت، ہر حال میں اس سے دور رہنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر ایک بار پھر اپنے ارادے واضح کیے گئے تھے، کیونکہ نہ تو میں اس بدنام زمانہ لڑکی کے ساتھ تمہارا کوئی اسکینڈل فوٹ کر سکتا ہوں، نہ ہی جمیلہ کے خاندان سے دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ ہارون شیرازی کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں انتہائی سرد مہری سے دیکھتے ہوئے انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا، اور اگر تمہیں میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے تو تم اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا کہ میرا ہارون نام کا کوئی بھی بیٹا ہے۔ ہارون شیرازی کا سانس رکا ہوا تھا، دھڑکنیں تھمی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، حیرت بے یقینی اور صدمے سے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا، کوئی اپنے پوتے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا، مگر وہ غلط سوچ رہا تھا۔ عاظم شیرازی نے سرے سے اس بچے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے رحم دل ہوتے بھی تو کیسے، احساس کرتے بھی تو کیوں؟ وہ تو اپنے کپڑوں پر ہلکا سا داغ تک نہ برداشت کرتے تھے، تو اب ایسے داغ کو کیسے رہنے دیتے جس کی پاداش میں مستقبل میں کوئی اسکینڈل بننے کا خدشہ ہوتا؟ مزید کچھ بھی سنے بغیر جمیلہ داؤد وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ روئی روئی سی سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں تو دل بے وفائی کے غم سے پھٹنے لگا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ شیرازی اور لاشاری خاندان کے مابین جڑنے والے یہ رشتے ایک بزنس ڈیل کی طرح تھے۔ خاندان کے بڑوں نے اپنے کاروباری اور سیاسی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک کیا تھا، مگر جمیلہ نے کبھی بھی اس رشتے کو مصلحت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہارون سے محبت کرتی تھی، بدلے میں وہ بھی اسے محبت ہی دیتا رہا تھا، مگر وہ محبت ایک دکھاوا تھی۔ اس کا انکشاف کل رات ہوا تھا۔ یہ انکشاف اسے راغ کر گیا تھا، یہ انکشاف اس کی محبت، وفا اور اعتماد کا تماشا بنا گیا تھا۔ سلگتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، اور تب ہی اس نے ہارون کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ عاظم شیرازی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، تو کیا ہارون گھر چھوڑ کر جا رہا تھا؟ بھاری دل کے ساتھ اس نے ہارون شیرازی کو صدمہ دار صدر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بھی بیٹا ہے، اور
وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خالی ویران آنکھوں سے اسے صدر دروازے سے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ ہارون شیرازی نے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ عاصم شیرازی ہارون کو لندن بھیج کر اپنے روزمرہ معمولات میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے چند روز قبل کچھ نہیں ہوا تھا، جیسے ان کی زندگیوں میں آرزو جہانگیر کا ذکر بھی نہیں آیا تھا، اس کے بچے کی آمد ہوئی ہی نہ تھی، جیسے ہارون شیرازی سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہ تھا۔ جمیلہ داؤد بھی ایسے ہی کرنا چاہتی تھی، بے حس ہونا چاہتی تھی، بے پرواہ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ اس کے زخم مندمل نہیں ہو رہے تھے، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ شیرازی مینشن اور سرونٹ کوارٹرز کے مابین راہداریوں میں جو پہلا کمرہ تھا وہ، اور جو کسی حد تک شیرازی ہاؤس سے منسلک بھی تھا، وہ کمرہ اب اس بچے کا تھا۔ مدت ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی تھی، جو اب اس کی کیئر ٹیکر بھی تھی، جس نے 24 گھنٹے نہ صرف اس کے ساتھ رہنا تھا بلکہ عاصم شیرازی کے قائم کردہ اصولوں کی پاسداری بھی کرنی تھی۔ آرزو جہانگیر کے اس بیٹے کو عاصم شیرازی کے اعلیٰ شان بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر کے مکینوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، وہ فنکشنز اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا، اور خاندانی پارٹیز میں شرکت تو بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے آنے والے مہمان، دوست احباب اور رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سارے اصول قوانین عاصم شیرازی نے بنائے ہوئے تھے، اور ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ وہ کوئی حکم جاری کرے اور ان کی سلطنت میں اس کا نفاذ نہ ہو۔ لیکن ان تمام اصول و قوانین سے جمیلہ کی اذیت کم نہیں ہوئی تھی۔ وحشت و بے سکونی کی دلدل اسے ہر بار آرزو جہانگیر کے بچے تک پہنچا دیتی تھی۔ وہ عورت ہارون کی زندگی میں اب کہیں نہیں تھی، مگر اس کا بچہ تھا۔ شیرازی مینشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اس حقیقت کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہی حقیقت سد بڑھتی آگ بھڑکاتی تھی، رگ و پیما میں محشر سا برپا کر دیتی تھی۔ پچھلی کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ایک درد تھا، کرب تھا، بے وفائی کا احساس، بے حسی کا احساس، ایک الجھن، ایک وحشت تھی جو ان کے اندر سلگ رہی تھی۔ سر جھٹک کر، خیالوں کو بھٹک کر، وہموں کو جھٹلا کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کچن میں فریج کھول کر اس نے دودھ نکالا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانا چاہ رہی تھی۔ چھوٹی سوئی 12 کے ہندسے پر آ کر ٹھہری تھی تو یکایک کچن کی دائیں طرف سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتی راہداریوں سے آواز بلند ہوئی تھی۔ کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ ایک دم چونکی تھی، پھر چولہا بند کر کے وہ اسی طرح کچن سے راہداری میں آ گئی تھی۔ لائٹس آف تھیں، فانوس چل رہے تھے، نیلگوں روشنیوں کا مدھم سا تاثر چاروں سوں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی مدت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ متفکر سی کمرے کے دروازے کھول کر جیسے فکر مندی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈے جا رہی تھی۔ یہ شور کیسا تھا؟ کندھے سے پھسلتی دوپٹے کو واپس جماتے ہوئے بوکھلاہٹ کا شکار مدت نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ جی اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں مدت بوکھلا سی گئی تھی، سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کیا جواب دے، اور تب ہی اسٹور روم سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں۔ جمیلہ نے بے ساختہ ہی سر اٹھا کر اس طرف دیکھا تھا۔ لائٹس آف تھیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی تھا، یقیناً کوئی تھا، مگر مدت کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جانے وہ عاصم شیرازی سے خائف تھی یا پھر اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کہ جمیلہ نے اس سے پوچھنے کے بجائے اسٹور روم کا رخ کیا تھا، کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر اس نے لائٹس آن کر دی تھی۔ زرکار روشنیاں چار سو پھیل گئی تھیں، بے شمار کارٹنز، فرنیچر کا سامان، غیر ضروری اشیاء، اور اس نے بے ساختہ قدم اٹھائے تھے۔ مدت اس کے پیچھے تھی۔ وہ اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی، معافی بھی مانگ رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے یہاں آ گیا تھا۔ یہ اس کی بے توجہی تھی کہ گھر کے مکینوں کے سامنے آ گیا۔ وہ یہاں تھا مگر سامنے نہیں تھا۔ وہ اسٹور روم میں فرنیچر کے سامان میں ہی کہیں چھپ گیا تھا، لیکن
اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز لب بھینچے جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ مدت تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اب اسے آواز دیتی ہال نما اسٹور روم میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے گم ہو جانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں مدت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیوار، رخ، کھڑکی، الماری کے اندر نچلے خانے میں جانے وہ کیسے گھس گیا تھا، مگر یہ تہ تھا کسی مرد کی مدد کے بغیر۔ مدت نہ تو الماری کو ہلا سکتی تھی اور نہ ہی اسے نکال سکتی تھی۔ پریشانی اور حواس باختہ وہ ایک بار پھر جمیلہ سے معذرت کرنے لگی تھی، میں ابھی پاپا کو بلا کر لاتی ہوں، میں اسے لے جاؤں گی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ دوبارہ سے چلی گئی تھی، مگر جمیلہ داؤد اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی تھی۔ دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بہت واضح تھی، اس کے قدم بے ساختہ اٹھے تھے۔ وہ گھوم کر دیوار کی طرف آ کر رک گئی تھی اور اب کانچ کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پاس ہی ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ اسے یاد آیا نچلے خانے کے تمام شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اندر جھانکا تھا، تھر تھر کانپتا وجود، لرزتے ہونٹ، آنسوؤں سے بھری ہوئی سرخ متورم آنکھیں۔ وہ 5.5 سال کا بچہ خوف زدہ اور متوحش سے اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ جمیلہ کا سانس رکا تھا، دھڑکنیں تھمی تھیں۔ اسے ایک لمحے میں اس سے کچھ ہوا تھا اور اس نے بے ساختہ ہی دراز سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اسے باہر نکالنے کے لیے۔ بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہوا تھا تو بچے نے روتے ہوئے اس کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہا تھا۔ اسے اپنا باپ چاہیے تھا، ماں چاہیے تھی۔ وہ اب بھی روتے ہوئے، چیختے ہوئے آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جمیلہ کا ہاتھ پتھر ہوا تھا، دل کام کر رہ گیا تھا۔ اس سے بچے کی حالت بالکل دیکھی نہ جا رہی تھی۔ مدت آغا علی کو لیے حاضر ہوئی تھی تو اپنی مالکن کو وہیں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اعظم شیرازی کا سخت حکم تھا کہ وہ گھر کے مکینوں کے سامنے کبھی نہ آئے، غلطی سے بھی نہ آئے۔ ہیڈ سرونٹ آغا علی نے پورا زور لگا کر اتنی جگہ ضرور بنا لی تھی کہ اسے باہر نکالا جا سکے، مگر اس کی فلک شگاف چیخیں اور پہنچ سے دور ہو جانے کی دیوانہ وار جستجو، اس سے پہلے کہ آغا علی آگے بڑھتا، اس سے پہلے کہ مدت ہی اسے نکالنے کی صحیح کرتی، جمیلہ داؤد نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر اس کی تمام تر مزاحمت کو اور چیخوں پکار کے باوجود باہر نکال لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھا، وہ رو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا ہزار مضبوط تھا، مضبوط ہی رہا تھا، اپنی گرفت ہر لحاظ سے پختہ کیے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں بچے کی ہر مزاحمت ٹوٹ گئی تھی، دم توڑ گئی تھی۔ روتے کرلاتے ہوئے وہ بے دم ہو گیا تھا، جیسے اس میں مزید ہمت نہ رہی تھی، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، مر گیا ہو۔ اسے سینے سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھی، کپ کپاتا ننھا وجود، وہ اس کا شدت سے دھڑکتا دل جیسے اپنا سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ زخم مدت کے گھبرا کر اس کے سرخ پڑتی آستین اوپر کی تھی، غالباً الماری کے اندر جگہ بناتے ہوئے اس کا بازو کسی کیل سے رگڑ گیا تھا، تب ہی جلد ادھر گئی تھی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ کافی دیر بعد جمیلہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی، پھر وہ اسے باہوں میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مدت بھی اس کے ساتھ ہی تھی، کچھ حیران، کچھ پریشان اور خائف تھی۔ شیرازی مینشن سے ہاسپٹل کافی دوری پر تھا، تب بھی جمیلہ داؤد کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے کلینک کی طرف موڑ دیا تھا، جو ان کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے، فیملی تعلقات کے باعث فارس کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ گھنٹے بعد ہی اسے اندر آ جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ زخم پر بینڈیج کر دی گئی تھی اور ڈرپ خواب آور انجیکشن کے بعد وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پریشان مت ہو،
سب کچھ نارمل ہے، وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ قدرے فاصلے سے ہی وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھیں اور ہاتھ دوپٹے سے الجھ رہا تھا۔ لحاف اچھی طرح سے اوڑھ کر جب نرس جا چکی تھی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے پاس آ گئے تھے۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں مہربان استاد، ایک بہترین ناصحی۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیند اڑا دیں، بیقراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب نہ ہو، نہ منطق ہو، نہ دلیل، جیسے جنگ، جیسے بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو، بہت نرمی اور متانت سے کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے معاملات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، صرف سنتے تھے اور جواب دے دیا کرتے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا رخ بدلا۔ ایک بار پھر پرسکون نیند سوتے ہوئے اس بچے کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ زرکار روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ اپنی ماں کی شکل تھا، ہو بہو اس کی کاپی، بس اس کے بال ہی ہارون شیرازی کی طرح سیدھے تھے، قدرے لمبے، پیشانی پر بکھرے گردن کو چھوتے ہوئے۔ رنگت دو دہائی ہوئی تھی اور آنکھیں، جمیلہ نے سرخ متورم بند آنکھوں کو دیکھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، سرخ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں ٹھہری تھیں، جیسے وہ روتے روتے یکایک پرسکون ہو گیا ہو۔ اور ایسی ہی ایک سکون بھری کیفیت جمیلہ داؤد نے بھی اپنے اندر محسوس کی تھی۔ پریشانی کی اب کوئی بات نہیں ہے، ہی از فائن ناؤ۔ یہ کچھ میڈیسن ہیں جو لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دے دیجیے گا اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں۔ اگلے دن چیک اپ کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ جمیلہ سے کہہ رہے تھے اور جمیلہ اسے یہ دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اپنی نیند کے اثر سے مکمل طور پر باہر نہیں آیا تھا۔ مدت اس کے لیے کھیر بنا کر لائی تھی۔ جمیلہ کے اشارے پر ہی اس نے تیزی سے پیالے میں نکالی۔ جب تک اس نے بہت احتیاط سے بچے کو اٹھا کر بٹھایا تب تک وہ پیالہ آگے کر چکی تھی۔ ایک بازو سے اسے اپنے حصار میں لیے، دوسرے ہاتھ سے چمچ بھر کر وہ اس کے لبوں کے قریب لائیں تو اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ بہت آرام سے پہلا چمچ لے لیا۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا، ہوش میں تھا بھی اور نہیں بھی، لیکن وہ کوئی بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ مدت حیران تھی، نہ وہ رو رہا تھا، نہ چیخ رہا تھا، نہ اس نے کوئی واہ ویلا کیا تھا، نہ بھاگنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ خود اس سے ایک چمچ کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ بہت آرام و تسلی سے جمیلہ نے اسے کھیر کھلائی تھی، نیم گرم دودھ بھی پلایا تھا، پھر میڈیسن بھی دے دی تھی جو مدت کلینک کی فارمیسی سے لے آئی تھی۔ اس دوران وہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ یقیناً وہ انجیکشن کے زیر اثر ہی تھا یا پھر وہ تھک چکا تھا اور اب کوئی بھی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 10 بجے اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اسے گھر لے آئی تھی۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں اسے دیکھنے آئی تھی، تب وہ سو رہا تھا۔ پھر شام میں جب وہ گئیں تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کونیاں ٹکائے شیشے کے ساتھ گال مس کیے باہر ان روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جو وسیع و غلیظ سبزہ زار پر جگہ جگہ چل رہی تھی۔ عاظم شیرازی کی یہاں آج کچھ سیاسی نامور شخصیت کی دعوت تھی۔ کھانے کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ اب کیسا ہے؟ اس نے مدھم سی آواز میں مدت سے پوچھا تھا۔ پہلے سے بہت بہتر ہے جی، آج اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ مدت کی حیرت کے ساتھ آگاہی دی تھی، مگر جمیلہ کو اس آگاہی نے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب تک امید تھی تب تک مزاحمت تھی، جب امید ٹوٹی تو مزاحمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی رہی تھی، پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، بازو کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکائے اسے دیکھنے لگی، کچھ محبت، کچھ انسیت، کچھ ترحم سے۔ بچے نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ جمیلہ ان آنکھوں کو دیکھنے لگی جن میں 3 بہترین رنگوں کی آمیزش تھی، سبز، ہلکا براؤن اور سنہری رنگ۔ یہ آنکھیں آرزو جہانگیر کی آنکھیں تھیں۔ اگلے کئی لمحوں تک ایک خاموشی سی حائل رہی۔ بچہ ابھی بھی اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہیلو،
بورن اسے ہی مخاطب کرنا پڑا۔ بچے نے ذرا سی نظریں اٹھا کر جمیلہ کو دیکھا تھا مگر جواب نہیں دیا تھا۔ میرا نام جمیلہ ہے اور تمہارا نام؟ یہ تعارفی مرحلہ تھا، اسے کچھ مشکل لگا۔ وہ ان بچوں میں سے یقیناً نہیں تھا جو بآسانی گھل مل جائیں، ورنہ وہ مدت کو اتنا ٹف ٹائم کیوں دیتا؟ دم سادے وہ خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لب باہم پیوست تھے۔ لیٹ می گیس، کہیں تمہارا نام شہریار تو نہیں؟ ارسلان ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا۔ یا پھر فارس، ہارون شیرازی۔ اپنے نام سے متعارف وہ یقیناً بہت ٹچی تھا۔ فارس تھا تو پھر فارس ہی تھا۔ ہارون کا بیٹا، شیرازی خاندان کا سپوت، اور کوئی نام اور کوئی مقام اور کوئی پہچان اسے قبول نہ تھی۔ کیا اعظم شیرازی اس کی پہچان کی طرح اب اس کی یادداشت سے اس کا مکمل نام بھی ہٹا پائیں گے؟ نام تو بہت پیارا ہے آپ کا، ویسے فارس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی وہ ذرا سا آگے جھک گئی تھیں۔ گھنے سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری، سونے کی چوڑیاں بھی کھنکھنائی تھیں۔ وہ لب کھینچے اس کی آنکھوں میں اجنبی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ مجھے سوچنے دو، شاید مجھے یاد آ جائے۔ ایک لمحے کا توقف کیے، پھر یوں ظاہر کیا جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو۔ فارس کا مطلب ہے شہسوار۔ شہسوار، وہ جو گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور تلوار پکڑ کر فائٹ بھی کرتا ہے؟ نہ تو وہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا نہ تلوار پکڑ کر فائٹ کرتا تھا۔ اس نے چہرہ کا رخ موڑا اور ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا۔ جمیلہ داؤد چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہاں آؤ۔ اس نے ایک بار پھر جمیلہ کو دیکھا تھا، اب کے ذرا سی خفگی سے۔ یقیناً جمیلہ کی مداخلت اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ پاپا کے پاس جانا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات یکایک بدلے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، لب بھیج گئے تھے۔ آؤ۔ اب کہ جمیلہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف بلایا تو وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا، پکڑ کر اپنے قریب گیا تو اس کی باہوں میں سما گیا اور پھر وہ رونے لگا۔ جمیلہ کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں، اپنے سینے سے لگائی اس کی پشت سہلاتے ہوئے وہ خود بھی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گئی تھی۔ فارس کو اپنا باپ، اپنی ماں چاہیے تھی، وہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسی وقت فارس کو ساتھ لیے شیرازی مینشن میں آ گئی تھی۔ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے ہارون کا نمبر ملانے کے بعد ریسیور فارس کے کان کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، باپ کی سماعت آواز سے ٹکراتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ ہیلو پاپا۔ دوسری طرف سے ایک دم سناٹا چھا گیا تھا، موت بھرا، وحشت بھرا سناٹا۔ اگلے ہی لمحے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، لیکن فارس بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ریسیور لے کر ہینڈل پر رکھ دیا۔ اسے لے جاؤ مدت۔ وہ اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا، پھر اس نے ہارون شیرازی کو فون کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے بات کیوں نہیں کی؟ لہجہ دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہارون اس کے سامنے ہو اور وہ اسے جھنجھوڑ کر ہلا دے، لرزا دے۔ تم بابا کے فیصلے کو بھول گئی ہو؟ وہ تھم کر رہ گئی۔ کیا یہ کیسا جواب تھا جو اس نے دیا تھا؟ یہ کیسا بہانہ تھا جو اس نے پیش کیا تھا؟ وہ ہارون میں فارس کا باپ ڈھونڈ رہی تھی اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ اعظم شیرازی کا بیٹا۔ آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں سرونٹ کوارٹر میں رہ رہا ہے؟ ہارون نے فون بند کر دیا تھا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کل تم فارس کو یہاں لائی تھی؟ اگلے دن اعظم شیرازی کی عدالت میں اس کی پیشی ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی غصے میں تھے مگر تحمل سے پوچھ رہے تھے۔ جی، میں ہارون سے اس کی بات کروانا چاہتی تھی۔ اعظم شیرازی نے مٹھیاں بھینج کر خود پر قابو پا لیا تھا۔ تو کوئی بات کی اس نے؟ نہیں۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے تھے، لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ یہی کرے گا۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے تم فارس کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگی ہو، حالانکہ اس کے ساتھ نہ تمہارا کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق؟ آپ کو
اس پر رحم نہیں آتا۔ اس نے الٹا سوال کر لیا تھا۔ رحم؟ وہ استزائیہ انداز میں ہنسے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اب شہر کے بہترین اسکول میں جانے لگا ہے، ورنہ تم سوچو میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے پوتے سے اس کی شناخت اور پہچان تک چھین لی ہے، باپ بھی دور کر دیا ہے۔ ہمارے خاندان کی نسلیں خاندانی شریف عورتوں سے چلتی ہیں جمیلہ۔ عاظم شیرازی کی آنکھوں میں غضب کا سمندر تھا، ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ میں نے ہارون کی دوسری شادی کو تسلیم کیا ہے، نہ اس بدچلن عورت کو اپنی بہو مانا ہے، کاٹ دار لہجے میں وہ کہتے ہوئے۔ انہوں نے سخت پتریلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ آئندہ میں نہ سنوں کہ تم اس نیچ عورت کے بچے کو اس گھر میں لائی ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس نے سر اٹھا کر عاظم شیرازی کو دیکھا تھا۔ وہ دھمکی نہیں دے رہے تھے، اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ جو کہتے تھے اسے کر دکھانے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ بھاری دل کے ساتھ مڑ گئی تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا اس کے اپنے باپ بھائیوں میں اور سسرال اور شوہر میں، سب ہی ایک سے تھے، طاقت کے نشے میں چور، دولت کے گھمنڈ میں جابر اور متکبر۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور پلیز اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔